وقال الله تبارك وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم والاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومعنى قاتل الله يعطيه. وايضا قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان او كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضر احترام علماء کرام، اللہ رب العزت نے اہل علم کو انبیاء کا وارث اور انبیاء کا جانشین بنایا، صرف اور صرف اس علم کی نسبت اور اس علم کی بنیاد پر. اور اللہ رب العزت نے اہل علم کے لیے اس علم کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں وہ وعدے فرمائے ہیں جو عامت الناس کے لیے، وہ فضائل ہو، وہ مناقب ہو، شمائل اہل علم کے لیے قرآن احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، جس میں یہ حضرات منفرد ہیں، ان میں ان کے ساتھ کوئی صحیح منفرد ہے. اس لیے کہ علماء کرام اس علم کو لے کر جو محنت فرماتے ہیں اور اس علم کی بنیاد پر اہل علم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے علامہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ فرماتے تھے، ان کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، اس کے اندر فرماتے ہیں مجاہدین کے لوگ ایک علماء اور دوسرے میدان قتال میں اتر کر جہاد کرنے والے مجاہد. مفتاح دار السعادہ کتاب علامہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں مجاہدین کو. اور پھر ان دونوں میں افضل علماء کرام اور ان کا جہاد، ان دونوں جہادوں میں افضل ترین جہاد علماء کرام کا جہاد. اس لیے کہ جو جہاد میدان کا ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمہ وقت نہیں ہے، ہر وقت ہے، کبھی درپیش ہے کبھی درپیش ہے. لیکن اہل علم اس علم کی بنیاد پر جو جہاد فرماتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا ہے، امت کے ہر طبقے کے ساتھ اور ہر فرد کے ساتھ، ہر آن ہر لمحے شیطان کی طرف سے امت کے تمام طبقات، خواص سے عوام ہے، ان کے عقائد پر بھی وسائل کی شکل میں ہم نے اور ان کے عبادات اور معاملات کے اوپر بھی تنبیہات کا سلسلہ 24 گھنٹے ہر آن اور ہر لمحے، اور اس کا علاج صرف اور اہل علم کی مشورہ. اس حیثیت سے اس جہاد میں علماء کا کوئی شریک ہے، اس جہاد میں دوسرے حضرات کی شریک ہے، جتنے بھی شجاعت اور بہادری دلیری اس کو شریک ہے. لیکن اس جہاد میں اہل علم کے شریک اور صحیح سے وہ ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے. اس لیے علامہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ نے بہت ہی قوت کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ اور بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ میرے نزدیک سبیل اللہ کے مصداقوں میں سب سے بڑا مصداق تعلیم و تعلیم ہے. سبیل اللہ کے بہت سارے مصداق، ان میں اعظم ترین اور اعلیٰ ترین مصداق وہ علماء کرام اور ان کا تعلیم و تعلق کا سلسلہ. ان کی اپنی عبارت یہ ہے: اعظم سبل اللہ التعلیم والتعلم، اعظم سبل اللہ التعلیم والتعلم. اور
فرماتے اگر اس کے اندر دو اور بھی مصداق، ایک دعوت اللہ اور دوسرا جہاد فی سبیل القتال مع الکفار، یہ اور بھی اس کے مصداق ہیں اور یہ سب اس کے مصادیق ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مصداق تعلیم ہوتا ہے۔ انہوں نے استدلال بھی پیش کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اس آیت کے تحت علماء صحابہ کی رائے اور ان کی تفسیر یہ کہ اس کے اندر اولی الامر میں دو حضرات ہیں، ایک عمراء اور حکام ہیں، سلاطین ہیں، خلفاء، اور دوسرے نمبر پر علماء۔ وہ حضرات سیف و سنان کی بنیاد پر جہاد کرتے ہیں اور یہ حضرات اپنے علم اور اپنی لسان کی بنیاد پر جہاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ ترین مصداق تعلیم ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن القیم جوزیہ علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد کی حدیث خیر العباد کے اندر جہاد کی بنیادی اور اہم ترین 4 تقسیمات، پہلی تقسیم ہے جہاد نفس، دوسری تقسیم جہاد مع الشیطان، اور تیسری تقسیم جہاد مع اہل الکفر مع الکفار والمنافق، اور چوتھی تقسیم ہے جہاد مع اہل البدع والمنکرات۔ یہ 4 بنیادی تقسیمات، اور جہاد شیطانی جہاد نفس کے اندر انہوں نے 4 بنیادی قسمیں بیان۔ پہلا علم کو سیکھنا اور ہدایت کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنے ہدایت کے حصول میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور دوسرا جو کچھ علم حاصل ہو چکا اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس آمادہ نہیں ہوتا، اس علم کے لیے کبھی نفس آمادہ نہیں ہوتا۔ جہل کی تعلیم کے لیے جس طرح غیر آمادہ ہے آج کا مسلمان کی آمادہ، یہ جتنے بھی فنون ہیں، ڈگریاں ہیں، ایک نمبر کا جہل، ایک نمبر کا۔ اس علم کی اگر کوئی ضد ہے اس دنیا کے اندر یہ سارے فنون۔ اور افسوس یہ کہ علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے علمی مراکز اور مدارس بہت کم پیمانے کا مقدار ہے، اور جہل کے مراکز اور جہل کی تعلیم و تعلم کے لیے ان گنت اور لامحدود کالج اور یونیورسٹی، یہ خود تنزلی اور انتہائی کمزوری کی بات ہے۔ جہل کے لیے اتنے سارے انتظام ہیں، اتنی ساری شکل جس پر کوئی بات نہیں، اور مسلمانوں کو یہ وہم الگ ہو گیا ہے کہ چلیے آپ کے پاس علم ہے تو ہمارے پاس فن ہے، آپ کے پاس فن، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فن کو لے کر علم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ شمائل اور فضائل اس علم پر وارد ہوئے آپ اس کو اپنے اس فن اور جہل پر منتبی کرنا چاہتے ہیں۔ غلط فہمی سے امت کو نکالنا ہے۔ آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں ایک نمبر کا جہل، اس پر کوئی بات نہیں، اس کا احساس پیدا کریں عامت الناس کے اندر بھی اور اپنے طلبہ عزیز کے اندر بھی۔ جو بھی طالب علم ہم سے منسلک ہے، ہم سے متعلق ہے، تعلیم و تعلق کے اعتبار سے اس کی دل کی گہرائی میں یہ بات اترنی کہ جو کچھ بات ہے صحیح بات۔ کوئی دوسری بنیادی ذمہ ہے علم کو سیکھنا، نفس کے ساتھ ایک کیا، پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنا، دوسرا کیا، اور پھر اس کے بعد اسے عامت الناس کو سکھلانا۔ ان یجاہد نفسہ فی تعلیم من لا یعلم، جو لوگ اس علم سے غافل ہیں، جاہل ہیں، ان کو یہ علم سکھلانا، اس سلسلے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس اس کے لیے آمادہ نہیں ہو، نفس اس کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ امت کو تعلیم دینے کے ذریعے، اور فرماتے ہیں اگر آپ نے امت کو تعلیم نہیں دی، دیکھو یہاں تعلیم سے مراد عام ہے، طلبہ عزیز کو تعلیم دینا یہ خاص ہے۔ یہاں جو بار بار تعلیم کو سبیل اللہ کا اعظم ترین اور سب سے بڑا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف طلبہ عزیز کی تعلیم و تعلیم کے اندر منحصر نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ہم طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اور امت کا 95 نہیں 99 طبقہ وہ غافل علم سے ان کو نہیں پڑھایا گیا، تو ہم نے تعلیم کا حق ادا کر لیا، نہیں آپ نے تعلیم کا حق ادا نہیں۔ آپ تعلیم بے شک دے رہے ہیں لیکن طلبہ کو دے رہے ہیں، طالبین کو دے رہے ہیں، اور جو بے طلب امت کا طبقہ ہے آپ انہیں تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے لیے فضائل اس وقت مکمل طور پر آپ کے لیے حاصل ہو سکتے ہیں جب آپ طالبین اور غیر طالبین دونوں طبقوں کو برابر توجہ کے ساتھ تعلیم دینے کی کوشش کریں۔
اس کے علاوہ جہل کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے کو، اور نہ علم محدود ہو جائے اور جہل غالب ہو جائے۔ یہ ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ نے جو تیسری قسم جہاد نفس کی فرمائی بولی ہے، المجاہد نفسہ فی تعلیم من لا یعلم، یہ نہیں کہا فی تعلیم طالب علم، یہ نہیں کہا۔ جتنے بھی اس امت میں من عام ہے، کلمہ گھوما میں آپ کے یہاں کلمہ ابہام، جتنے بھی اس امت کے اندر مرد عورت جوان بوڑھے امیر غریب تاجر کاشتکار جتنے بھی قسم کے لوگ اس علم سے غافل جاہل ہیں، ان کو دین سکھلانے کے سلسلے میں نفس کا جہاد کا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر سخت ترین بھائی کتمان علم ہے۔ چنانچہ فرماتے وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ اور اتنے پر اکتفا نہیں کرتے، آگے فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَا يَنفَعُهُ عِلْمُهُ، یہ علم جس کی ہم امت کو تعلیم نہیں دے رہے، یہ صاحب علم کے حق میں بھی نافع اور نفع بخش نہیں رہے گا۔ وَلَا يَنفَعُهُ عِلْمُهُ، ابن القیم جوزی علیہ الرحمہ کی اپنی عبارت زاد المعاد کی حدیث خیر العباد، اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہ علم صاحب علم کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلاتا۔ اگر تعلیم کا سلسلہ نہیں، امت کے تمام طبقات کو تعلیم میں ہم نے مشغول نہیں کیا اور امت دین اور علم سیکھنے میں ہمارے ساتھ مشغول نہ ہوئی، اس کے نتیجے میں جہل میں مبتلا ہو کر اور پھر وہ جہالت عام ہو کر اس کے نتیجے میں سارے منکرات وجود میں آئے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ اور عذابات کا نزول ہوا، تو جس طرح وہ منکرات میں مبتلا حضرات اس عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ حضرات بھی اس عذاب سے نجات نہیں پا سکتے اپنے علم کی بنیاد پر جنہوں نے ان کو تعلیم دی، جنہوں نے ان کو تعلیم۔ اور پھر چوتھی بات کہ تعلیم و تعلم اور اس علم کے حصول اور اس علم کو امت تک پہنچانے میں جو تکالیف اور ناگواریاں ہیں اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا اور نفس کو اس پر آمادہ کرنا، ان یجاہد نفسہ فی تحمل الشدائد والمشاق التي تأتي علیہ اثناء التعلیم، یہ تعلیم و تعلم کے دوران جو تکالیف ناگواریاں مزاج کے خلاف طبیعت کے خلاف مختلف اجناس ہیں مختلف طبقات ہیں، انہیں تعلیم دینے میں جو ناگواریاں ہے اسے اللہ کے لیے برداشت ہماری بنیادی ذمہ ہے۔ جہاد نفس کے 4 قسم ہیں اور اس کو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ ترین جہاد قرار دیا۔ جہاد نفس کو مجاہد نفس کو تمام اصولین اور اہل اللہ نے اعلیٰ ترین جہاد قرار دیا۔ حتیٰ کہ ثانی علیہ الرحمہ فرماتے بیان القرآن کے اندر کہ بے شمار اہل اللہ اور اولیاء اللہ ایسے ہیں، علماء ربانی ہے اور ربانیین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی میدان قتال کا انہوں نے سامنا نہیں کیا، کبھی اترے نہیں، اس کے باوجود بھی وہ شہداء کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی کہ جہاد نفس اعلیٰ درجے، تین بنیادی جہاد، ایک تو جہاد نفس ہے، دوسرا جہاد شیطانی ہے اور تیسرا ہے جہاد مع الکفار والمنافقین فی المیدان، اور اس میں اصل اصولیین نے جہاد نفس کو قرار دیا۔ دوسرا نمبر کا جہاد جہاد شیطانی، تیسرا نمبر کا جہاد، اور جو شخص جہاد نفس سے فارغ نہ ہوا وہ جہاد شیطانی میں ناکام رہے، اور جو جہاد شیطانی میں کامیاب نہیں ہوا وہ باہر میدان میں اتر کے کفار کے ساتھ جہاد نہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، امت کے ہر طبقے کو تعلیم دے، یہ ہماری انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اپنی تعلیم کو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توسیع دیں اور اپنے تعلیم کے اندر امت کے تمام طبقات کو شامل کریں اور داخل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر فنون کی بڑی گہرائی کے ساتھ تعلیم کا ایک عمومی سلسلہ ہے، لیکن جس طرح اس کی اہمیت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی افادیت تعلیم کے حد تک محدود ہے، غیر تعلیم اس سے مستفید ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا سلسلہ یہ تھا کہ جس طرح طالبین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی اور ان کو علم کے اونچے درجات پر آپ نے پہنچایا اور اپنا جانشین بنایا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سلسلہ تھا کہ امت کا عام سے عام طبقہ وہ آپ کی صحبت میں آ کر اور مسجد النبوی میں پہنچ کر کے جس وقت چاہے عقائد کا علم حاصل کرے، جس وقت چاہے فروعیات کا علم حاصل کرے، عملاً علم حاصل کرے،
صحبت کے ذریعے سے علم حاصل کرے، اس میں کتاب اور نصاب کی کوئی شکل نہ ہو. یہ کتاب کی نصاب تو طالبین کے لیے ہے، مدرسے کی چار دیواری میں مفید. جو عامت الناس ہیں، تاجر ہیں، کاشتکار ہیں، ملازم ہیں، وہ تو چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ سے پوچھیں گے بھائی صاحب وہ ہم دن کر رہے ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں انتقال ہوا، وہ میراث کیسے تقسیم کرنی، اور میرے پاس اتنا مال ہے اس سے زکات کیسے نکالنی. پر وقت ان کو چھانا ہوا ہے، اس میں قیل قال نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ وہ قیل قال وہ ہمارے مخصوص ماحول کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ اختلافات کا ذکر بھی نہیں آنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. وہ اپنے مخصوص ماحول میں، اور تو متبحرین کو تیار کرنے کے لیے مخصوص ماحول میں مخصوص انداز سے چار دیواری میں تفصیل. عامت الناس ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کے مکلف بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں، اس کے مکلف بھی نہیں. ان کے سامنے باتیں ایک کی دو قول بھی نہیں آنے چاہیے. ان کے سامنے ایک ہی بات ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کا یہ حل ہے، آپ اس پر یوں عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز تعلیم رہا. کبھی بھی کوئی بھی شخص آ گیا اور حضور سے علم حاصل کرنا چاہے اور وہ معلوم کرنا چاہے، آپ ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو کہ اپنی ذات سے تعلیم دیا کریں، اس کی ترجیح دیا کریں. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے غائب کا علم اور ایک ہوتا ہے فائد کا. امت کے اندر سے جہل کو ختم کرنے کے لیے فرائض کی تعلیم کی اہمیت ضوابط کی تعلیم سے زیادہ. جتنا اہل علم ضوابط کے مقابلے میں فرائض کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنا امت کا عام طبقہ جہل سے نکلے. اس کی مثالیں سیرت میں کھڑی ہوئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اردو سکھلا رہے ہیں. بخاری شریف کتاب العلم میں تیسرا ترجمہ الباب باب من رفع صوته بالعلم، کہ ضرورت پڑ جائے آواز بلند کرنے کی تعلیم و تعلق کے سلسلے میں تو آواز بلند کر سکتے ہیں، مسنون ثابت ہے. اور اس کے نیچے جو واقعہ ہے وہ وضو اور وضو کے اندر پاؤں دھونا اور ایڑی جو خشک ہو گئی ہے اس کی تعلیم دینا کہ کس طریقے سے وضو کے اندر پاؤں کو دھونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو درج کیا امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی سند سے کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور ہم میں سے کچھ آگے بڑھ چکے تھے. آپ کسی ضرورت اور حاجت سے پیچھے رہ گئے